बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, स्टीफन कवी की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, इस किताब में जो 7 हैबिट्स बयान की गई हैं उन पर बारी बारी बात का सिलसिला जारी है। आज हम कवर करेंगे सेकंड हैबिट, और सेकंड हैबिट है अंजाम को जहन में रख के आगाज़ करें या एंड को सामने रख के आप स्टार्ट करें। स्टीफन कवी ने इस बात को इस मिसाल से समझाने की कोशिश की है कि जैसे आप किसी शख्स के जनाजे में शरीक हैं, आप उसके घर जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि ताबूत में उसकी मैयत रखी है, बहुत सारे लोग जमा हैं, उसकी फैमिली के लोग भी हैं, उसके दोस्त अहबाब भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं। स्टीफन कवी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ जाके ये महसूस कीजिए कि ये जो मैयत है ताबूत में, इसकी जगह पे मैं ख़ुद हूँ, और मैं आज क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या तबसरा करें। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे महल्ले के लोग, मेरी सोसाइटी के लोग, मेरे दफ्तर के लोग, मेरे इदारे के लोग मेरे बारे में क्या राय रखें। और उसने मैं समझाने की कोशिश की है कि जो आप उस वक्त वहाँ पसंद करें कि लोग आपके बारे में क्या राय दें, क्या वहाँ पे आपके बारे में तबसरा करें, उसके बारे में आप आज सोचिए कि आप कौन से ऐसे अमाल करेंगे, कौन से ऐसे काम सर अंजाम देंगे जिसके नतीजे में लोग वो वाले तबसरे करें जो आप मरने के बाद चाहते हैं। नाज़रीन, पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टीफन कवी ने हमें किस तरह से यह समझाया कि अपने ज़ाविया नज़र में या अपने पैराडाइम में किस तरह से तब्दीली करें। जब आपने अपना पैराडाइम चेंज कर लिया, ज़ाविया नज़र चेंज कर लिया, तो उसके बाद पहली आदत हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की हमने डिस्कस की थी, वो थी बी प्रोएक्टिव, कि आप खुद सोचें, अपने कामों की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं, अपने लिए खुद प्लान करें। और आज जब आप प्लान करना शुरू करेंगे तो आप इस बात को जहन में रखिए कि आपका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, तो गोल का फ़ैसला आप पहले करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बामानी हो जाएगी। आप जो रोज़मर्रा काम करेंगे उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए करेंगे जो आपने आज सेट किया है। अगर इंसान ने अपना अंजाम ना सोचा हो, अपना कोई गोल सेट ना किया हो, तो वो रोज़मर्रा के अमूर में उलझ कर रह जाता है और रोज़मर्रा अमूर को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने को ही अपनी कामयाबी समझता है। उसे खुद ये पता नहीं होता कि वो किस सिमत में जा रहा है, और आखिरकार उसने रोज़मर्रा के अमूर सरअंजाम दे के गोल कौन सा हासिल करना है, उसकी मंजिल कौन सी है। अंजाम को जहन में रख के शुरू करने का असूल समझाने के लिए स्टीफन कवी ने हमें मिसाल दी है कि हर चीज़ 2 मरतबा तख्लीक की जाती है। हर काम जो इंसान करता है वो 2 मरतबा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि पहली दफ़ा इंसान के जहन में एक आइडिया या खाका बनता है और उसके बाद इंसान उस काम को अंजाम देता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान ने अगर एक बिल्डिंग तामीर करनी हो तो बिल्डिंग का नक्शा उसके जहन में आएगा, जहन में आने के बाद वो कागज़ पर मुंतकिल होगा और उस कागज़ को देख के दूसरे लोग जो हैं वो उसकी हेल्प करेंगे और एक इमारत तामीर करेंगे। इसी तरह से अगर कोई फर्नीचर की आइटम बनानी हो तो कारपेंटर उसके बारे में पहले अपने जहन में सोचेगा, उसके बाद वो सामान इकट्ठा करेगा और उस आइटम को तैयार करने की कोशिश करेगा। अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहें तो उसके लिए भी पहले आप अपने जहन में खाका बनाएंगे। आप ये तय करेंगे कि इस कारोबार के नतीजे में आपने हासिल क्या करना है। आपने अच्छी सर्विस देनी है, आपने पैसा कमाना है, आपके कोई और मकासद हैं। उसके बाद आप सारे ज़राए इकट्ठे करेंगे, वसाइल इकट्ठे करेंगे और उनको जमा करके एक ख़ास तरतीब से आप उनसे काम लेंगे और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यही बात उन्होंने बच्चों की परवरिश के हवाले से भी बयान की है कि आप ये पहले तय करेंगे कि आपको किस तरह के बच्चे चाहिए, आपके बच्चे बड़े होकर क्या बने, किस तरह के वो ऑर्गेनाइज्ड हों, किस तरह के अखलाक के हों, और उसके मुताबिक फिर आप इनपुट देंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे।
یہاں پہ اسٹیفن کوی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان بلا سوچے سمجھے اپنے ہر کام کو جاری رکھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے کہے ہوئے کام اور دوسروں کے احکامات کے ریئیکشن کے طور پر انسان کام کرے گا اور اس کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی پلاننگ کرے، اپنا اصول طے کرے، اپنے مقاصد طے کرے، اور یہ سارا کچھ وہ سوچ سمجھ کے کرے۔ سوچ سمجھ کے جب کرے گا تو اس کی سمت بھی درست ہوگی، اس کی منزل ہر وقت اس کے سامنے ہوگی، اور اس منزل کے حصول کے لیے جو وہ وسائل جمع کرے گا ان کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور ان کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکے گا۔ یہاں پہ پھر انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ٹرم ہے لیڈرشپ اور دوسری ٹرم ہے مینجمنٹ۔ لیڈرشپ کے بارے میں وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ لیڈر کا کام ہے سمت کا تعین کرنا، درست فیصلے کرنا، اور ان فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانا، اور آگے بڑھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ مینیجر کا یہ کام ہے کہ لیڈر نے جو کام کر کے اسے دے دیا، جو فیصلہ کر کے دے دیا، اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا اور اس کے لیے وسائل بہم پہنچانا، اور بہت اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی اور ایفیکٹولی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اور یہاں اسٹیفن کوی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے مینیجر بننے کی بجائے سب سے پہلے ایک اچھے لیڈر بنیے۔ جب آپ لیڈرشپ کا کام کر لیں گے تو مینجمنٹ کا کام اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسٹیفن کوی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب ہم ایک پرو ایکٹیو لیڈر ہوں گے تو ہم اپنے کاموں کی تخلیق خود کریں گے، خود یہ سوچیں گے کہ ہمیں کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، ہمیں کسی کام کو کس لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ طے کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم اس کام کو کس طریقے سے کریں۔ یہاں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی مشن سٹیٹمنٹ تیار کرے، اپنی زندگی کے بارے میں طے کرے کہ اس نے زندگی میں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، اور بلکہ یہ ضروری ہے کہ اپنے مشن کو ایک تحریر کی صورت میں اپنے سامنے لائے۔ اور انسان جب مشن سٹیٹمنٹ تیار کر لے تو اس کے مطابق پھر اپنے دور رس نتائج کے بارے میں سوچے، اور فوری عمل کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی سوچے، اور یہ طویل عرصے کے اور مختصر عرصے کے جو پلان ہیں اس کے مطابق تیار کرے۔ مشن سٹیٹمنٹ تیار کرنے کے لیے اسٹیفن کوی نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو اثر کا مرکز ہے، اثر کے مرکز کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اپنے اثر کے مرکز میں کن باتوں کا خیال رکھے، کہاں سے شروع کرے۔ یہاں انہوں نے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ جب انسان مشن سٹیٹمنٹ تیار کرے تو 4 باتوں کے بارے میں سوچے۔ یہ 4 باتیں ہیں: تحفظ، رہنمائی، بصیرت یا حکمت، اور طاقت۔ تحفظ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں ایک ویلیو یا قدر کا احساس ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے، آپ نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کتنے خود اعتماد ہیں۔ رہنمائی سے مراد زندگی میں ایک سمت کا تعین ہے کہ آپ نے کیا طے کیا، آپ نے کس طرف جانا ہے، آپ نے کیا بننا ہے۔ بصیرت یا حکمت سے وہ مراد لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس کیسے قائم کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ اور سب سے آخر میں طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب وہ صلاحیت ہے یا وہ وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ کے جب مرکز کی بات کر رہے ہیں تو مرکز کے طور پر انہوں نے ہمیں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ آپ کی زندگی کا مرکز کیا ہے۔ مرکز کے مطابق ہی آپ فیصلے کریں گے، اور اسی کے مطابق آپ تحفظ، رہنمائی اور حکمت اور آپ طاقت کا استعمال کریں گے۔ مراکز کی مثال دیتے ہوئے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک مرکز ہے شادی کا مرکز، دوسرا ہے خاندان کا مرکز، پھر ہے پیسے کا مرکز، پھر ہے کام کا مرکز، اور پھر انہوں نے بات کی ہے ملکیت کا مرکز، پھر ہے عیاشی کا مرکز، ایک انہوں نے اور ذکر کیا ہے دوستی یا دشمنی کا مرکز، مذہب کا مرکز، اور سب سے آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے خود مرکزیت یا سیلف سینٹرڈنس۔ ان سارے مراکز کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے
وہ اپنی زندگی کو اس مرکز کے گرد گھماتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے بارے میں وہ کس طرح سے سوچتا ہے، اس کی جو کام کی زندگی ہے، اس کے جو پیسے کی زندگی ہے، اس کی جو مذہبی زندگی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے تو صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کا فائدہ اس کو عزیز نہیں ہے. ان سارے مراکز کا ذکر کرتے ہوئے اسٹیفن کوی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انسان کا اصول کا مرکز ہونا چاہیے، انسان کی کچھ اقدار ہوں، انسان کے کچھ اصول ہوں، ان اصولوں کو وہ مرکز میں رکھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اصول دیر پا ہوتے ہیں اور انسان کے جو وقتی خواہشات ہیں وہ ان اصولوں کی غلام ہوتی ہیں، ان اصولوں کے تابع ہوتی ہیں. تو انسان جب اصول کو ایک مرکز بنائے گا اس کے نتیجے میں جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کی ترقی ہوگی، وہ پائیدار بھی ہوگی، اس کا زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور بہت سارے مسائل سے وہ بچ پائے گا. اور مشن سٹیٹمنٹ لکھتے ہوئے اسٹیفن کوی ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنا پورا دماغ استعمال کرنا چاہیے. یہاں انہوں نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا ہے کہ دماغ کا دایاں حصہ کیا کام کرتا ہے، بایاں حصہ کیا کام کرتا ہے، اور ان دونوں حصوں سے کام لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس چیپٹر میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے تصور کو، اپنی سوچ کو، اپنے تناظر کو زیادہ وسیع کرنا چاہیے. انسان کو دور تک سوچنا چاہیے. وہ جو دور یا عرصے کے بعد جو مقاصد حاصل ہونے ہیں ان کے بارے میں انسان سوچے، اور آج جو وہ عمل شروع کرنا چاہتا ہے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ اس دور کے نظریے کو بنائے. اسٹیفن کوی نے یہ بھی گائیڈ کیا کہ جس طرح سے انسان اپنے انفرادی زندگی میں مشن سٹیٹمنٹ لکھتا ہے، اسی طرح اسے اپنی فیملی کے بارے میں بھی مشن سٹیٹمنٹ تیار کرنی چاہیے، اور اسے اپنے بزنس یا ادارے کے بارے میں بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ تیار کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس مشن سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ ترتیب دینے چاہیے. تو دوستو، آج ہم نے بات کی اسٹیفن کوی کی بتائی ہوئی ہائیلی افیکٹو پیپل کی 7 ہیبٹس میں سے سیکنڈ ہیبٹ کی. اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیسری ہیبٹ کو شیئر کروں گا، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا.